حي على الفلاح۔ حاضرین جمعہ، معزز و مکرم بڑے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تنے تنہا ہمارا خالق و مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تمام انبیاء کرام، بالخصوص آخری نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بے انتہا محنتوں، مشقتوں، کوششوں کا یہ ثمرہ اور پھل رہا کہ اسلام ہم تک پہنچا اور ہم تمام حضرات مسلمان کہلائے۔ حضرات گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ موضوع ہے نماز کی اہمیت۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا، ان تمام تر چیزوں کو پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی چیز کو بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ تو جب اللہ نے اس روئے زمین پر تمام تر چیزوں کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، انہی میں سے ہم انسان ہیں، اور ہم انسانوں کی تخلیق کا بھی ایک مقصد ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس مقدس کتاب کے ذریعے سے بیان فرمایا، اور فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور وہیں پر اگر دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا ایک انسان اس گمان میں ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس سے اس کی زندگی کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا، اس سے حساب اور کتاب نہ لیا جائے گا؟ تو الغرض کی معلوم ہمیں یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، اس کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ اور ایک جو بہت مشہور حدیث ہے، تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم رکھی گئی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کو بیان فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر قائم ہے۔ ان میں سے پہلا ہے توحید و رسالت کا اقرار کرنا۔ اس کے بعد اگر کوئی اہم ہے تو وہ ہے نماز، اور نماز جو ہے ہر حال میں ہمیں اس کو قائم کرنا ہے۔ جتنی اہم نماز ہے، اگر دیکھا جائے تو ہم انسان سب سے زیادہ اسی کو ہی ضائع اور برباد کرتے ہیں۔ ایک انسان اپنی تمام تر چیزوں کو ترجیح تو دیتا ہے، لیکن نماز کو ترجیح نہیں دیتا۔ آخر کیوں؟ نماز یہ ہے کیا؟ آپ دیکھیں گے کہ یہ اتنا محبوب عمل ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اور دوسری عبادتوں کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا۔ حج کا معاملہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا۔ زکوٰۃ کا معاملہ ہوا، جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا گیا۔ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا۔
اور حلال اور حرام یہ ساری چیزوں کے جو فرائض یا اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا وہ اپنے فرشتے کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا. لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرا بہت محبوب عمل ہے، یہ ایک ایسا تحفہ ہے جس تحفے کو میں اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر دینا چاہتا ہوں. جبریل جاؤ تم انہیں اپنے ساتھ لے کر میرے پاس آؤ، میں اپنے محبوب کو یہ تحفہ دینا چاہتا ہوں. الغرض کی اللہ رب العزت نے نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور نماز کا تحفہ دے کر بھیجا. لیکن آج جس نماز کو ہم سنتے رہتے ہیں، ہمیں ہر حال میں یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ نماز پڑھنا ہے. نماز چاہے ہم سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، بیمار ہوں، صحت یاب ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں، نماز معاف نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس حال میں ہیں تو نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز معاف ہے، الا یہ کہ ایک انسان پاگل اور مجنون ہو جائے، صرف اسی صورت میں ایک انسان پر نماز معاف ہوتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے سے اور اسی طرح سے صبر کے ذریعے سے. اب ایسی حالتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد حاصل کرنے کے لیے نماز اور صبر کو کہا، اور اسی طرح سے آگے اللہ نے کہا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا ارادہ کرتے ہیں انہیں اللہ کی طرف واپس پلٹ کر جانا ہے. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اننی انا اللہ، اننی انا اللہ یعنی بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا انا فاعبدنی، تم میری عبادت کرو. جب تمہیں یہ معلوم ہو گیا کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو اب تمہارے اوپر لازم ہوتا ہے کہ تم میری عبادت کرو. یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی. اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. نماز کو ہر حال میں پڑھنا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں تین چیزیں معلوم ہوتی ہیں. پہلا تو یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، حافظوا علی الصلاۃ، ہمیں ہر حال میں تمام تر نمازوں کی حفاظت کرنی ہے. اللہ نے تمام تر نمازوں کی اہمیت بتلائی کہ تمہیں نماز قائم کرنا ہے، نماز سے تمہیں چھٹکارا نہیں ہے، تم جس حال میں رہو تمہیں نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ والصلاۃ الوسطی، درمیانی والی نماز، یہ دوسری چیز ہے. ویسے نماز تو پانچوں وقت کی ہمیں پڑھنی ہے، درمیانی والی نماز یعنی نماز عصر جو ہے اس کا خاص طور پر ہمیں اہتمام کرنا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق والے دن ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ ایسے لوگ جنہوں نے شغلون عن الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر، یہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں نماز عصر سے مشغول رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ملع اللہ بیوتہم وقبور النار وقبورہم نار، اللہ رب العزت ان کے گھروں کو اور قبروں کو آگ سے بھر دے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہماری نماز عصر جو ہے چھوٹ گئی، ہماری نماز عصر کے اندر تاخیر ہو گئی، ہم لوگ ان کی وجہ سے اس کام میں مشغول رہ گئے. دوسری حدیثوں میں اگر ہم دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله، جس نے نماز عصر چھوڑ دی اس کے سارے اعمال جو ہے برباد ہو گئے. معلوم ہمیں یہ ہوا کہ ہمیں نماز تو پانچوں وقت کا قائم کرنا ہے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نماز عصر کی اہمیت بتلائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ تم درمیانے والی نماز کا اہتمام کرو۔ تیسری جو چیز ہمیں بتلائی گئی، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ آیت کریمہ نازل ہونے سے پہلے معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جب لوگ نماز میں کھڑے ہوتے آپس میں باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ نماز کی حالت میں باتیں کر لیا کرتے تھے، دنیاوی معاملات کے بارے میں ایک دوسرے سے جانکاری حاصل کرتے تھے، کچھ باتیں کر لیتے تھے۔ لیکن جب اس آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا کہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہو جا، پھر وہیں سے ساری چیزوں کو ختم کر دیا گیا۔ نماز یہ ایسی عبادت ہے جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اگر نماز کے بارے میں دیکھنا ہے، آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں ہے، سامنے سے تیریں چل رہی ہیں، سامنے دشمن موجود ہے، تیریں چل رہی ہیں، ایسی حالتوں میں حکم ہوتا ہے کہ آپ نماز قائم کریے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ ہمارے سامنے دشمن موجود ہے، ہمارے سروں پر خطرے منڈرا رہے ہیں، اللہ ایسی حالت میں نماز کیسے قائم کر سکتے ہیں، ہم نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ آدھی فوج جو ہے وہ مقابلہ کرے اور آدھی فوج جا کر نماز قائم کرے، اور جب وہ لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو وہ آ کر مقابلہ کریں گے اور یہ آدھی فوج جا کر نماز پڑھے گی۔ ایسی حالتوں میں بھی، جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں۔ اور نماز جو ہے ایک انسان اگر اس کا پابند ہو جائے تو وہ تمام تر برائیوں سے اسے محفوظ کر لیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے ایک انسان کو تمام طرح کی بے حیائیوں سے، فحش کاموں سے روکتی ہے، بچاتی ہے، بشرطے کہ ایک انسان کے اندر وہ طریقہ اور وہ چیز مل جائے کہ جو صحیح طریقے پر نماز پڑھنے والا ہے، جو نماز کو قائم کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، سارے نبیوں کی شریعت میں نماز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ سارے نبیوں کی شریعت آپ دیکھیں گے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور اللہ نے جو ارشاد فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، ہم نے ان کی طرف وحی کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی طرف اشارہ کیا کہ جو نبی گزرے ہیں ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ وہ لوگ فعل الخیرات، اچھے کام کرنے والے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز قائم کرنے والے تھے۔ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ نبیوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا، ان کی شریعت میں جو نماز رہی، یہ الگ بات کی جو طریقہ رہا وہ الگ رہا، وقت جو رہا وہ الگ رہا، یا پھر اسی طرح سے کتنی رکعتیں پڑھی گئیں، یہ ساری چیزیں الگ رہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اب اسی طرح سے ہم دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہے، مرض الموت میں ہے، اور کچھ دنوں پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر بیماری زیادہ ہوتی ہے، بے ہوش ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں، ایسی حالتوں میں بار بار ایک ہی سوال کرتے ہیں، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تمام صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ہم لوگوں نے یا ان لوگوں نے نماز قائم نہیں کی ہے، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ چل کر امامت کریے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ جا کر وہ نماز پڑھیں۔ آخری ایام بلکہ آپ کی روح نکلنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ جملہ کہتے رہے کہ الصلاۃ الصلاۃ، اے میرے پیارے صحابہ تم نماز کو قائم کرنا، نماز کو مت چھوڑنا، کسی بھی حال میں تم اپنے اوپر سے نماز کو چھوڑ مت دینا، ختم مت کر دینا۔ آج ہم اسی نبی کے امتی،
آج ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں، لیکن ایک دن کے اندر ہم کتنی 5 کی 5 نمازوں کو ضائع اور برباد کرتے، ہم سے کتنی نمازیں چھوٹتی ہیں، ہم اس کا حساب تک نہیں رکھتے۔ ہماری نظروں میں ہمیں نماز کی اہمیت نہیں معلوم ہے۔ آج ایک انسان دنیاوی چیزوں کے لیے کوشش تو کر رہا ہے، دنیا حاصل کرنے کے لیے ساری چیزیں کر رہا ہے، لیکن نماز کے لیے اسے وقت نہیں، نماز پڑھنے کے لیے اسے وقت نہیں ہے۔ اسے اس بات کا خدشہ اور یہ ڈر نہیں ہے کہ اگر ہم اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو دور کر لیں، اللہ رب العزت جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہماری تخلیق کی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں روزی دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں صحت یابی دیا، ان ساری چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کتنی کر رہے ہیں؟ کتنی بار ہم اللہ رب العزت کو یاد کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اور یقین مانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ اگر کوئی محبوب عبادت اللہ کو پسند ہے تو وہ جوانی کے اندر ہے۔ جوانی کی عبادت اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی حالتوں میں ہمارے جسموں کے اندر طاقت ہے، ہم صحیح سے سجدے کریں گے، رکوع کریں گے، ایسی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کی جائے، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ چھ جائے کہ ہم ایسی حالت میں کسی کام کے جب نہیں رہتے ہیں، تب جا کر ہمیں مسجد یاد آتی ہے۔ نہ ہمارے پیروں میں طاقت ہے کھڑے ہونے کی، نہ ہمارے جسموں کے اندر طاقت ہے، نہ ہمارے ہاتھ پیروں کے اندر طاقت ہے، ہمارے جسم نے ہمیں جواب دے دیا ہے، تب ہمیں خیال آتا ہے چلو نماز پڑھتے ہیں۔ اب اپنے آپ کو ہم نمازی بناتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر خوش کرنا چاہتے ہیں تو جوانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام تر گورنروں کو یہ خط لکھا اور اس کے اندر یہ کہا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ أَهَمَّ أُمُورِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةِ، تم سارے کے سارے لوگ جان لو کہ ہمارے نزدیک اگر کوئی سب سے زیادہ محبوب عمل ہے تو وہ ہے نماز۔ تم لوگ نماز کو قائم کرتے رہنا، اور تمہارے ماتحت میں جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے لوگوں کو اس بات کا حکم دینا کہ وہ نماز قائم کریں، وہ نماز پڑھیں، اس لیے کہ اگر جس نے نماز پڑھی اس نے گویا کہ دین کی حفاظت کی ہے، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ اور دوسرے کاموں کو بھی چھوڑ سکتا ہے۔ جس کے نظروں کے اندر نماز کی اہمیت نہ رہے وہ اور دوسرے کام بھی کر سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے بے حیائی اور بے شرمی سے روکتی ہے۔ آج جب ہم خود بے نمازی ہیں پھر دیکھ لیجئے معاملہ معاشرے کا۔ اسی طرح سے اور آگے دیکھیے، ایک انسان ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں ملتا، سکون کی تلاش میں دنیا تلاش کر رہے ہیں، دنیاوی زندگی میں ہر وہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں کہ ہمیں سکون مل جائے، لیکن ہمیں سکون نہیں ملتا۔ سکون جس چیز میں رکھا ہے اس کو ہم چھوڑ کر دنیا میں سکون حاصل کرنا چاہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اگر تم سکون چاہتے ہو، اگر تمہیں یہ چاہیے کہ ہمیں سکون ملے، تو تمہارے لیے ضروری ہے نماز قائم کرو، اور یقین مانیے کہ نماز کو چھوڑ کر تم سکون کہیں نہیں پا سکتے۔ قارون کا خزانہ اگر تم جمع کر لو تب بھی تمہیں سکون نہیں مل سکتا۔ آپ دیکھ لیجئے کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جنہوں نے بہت کچھ مال و دولت کمایا، ان کے پاس لکھ پتی کروڑ پتی بلکہ اس سے آگے وہ روپے پیسے اور ساری چیزیں ہیں، لیکن انہیں پھر بھی سکون نہیں ہے۔ وہیں پر ایک ایسے انسان کو دیکھیے، اللہ نے بہت کچھ نہیں دیا، تھوڑا موڑا دیا ہے، لیکن وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، اس میں خوش ہے، سکون ہے اسے۔ اور بڑے بڑے سیٹھیے جو ہوتے ہیں رات میں نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، رات میں نیند کی گولی انہیں کھانی پڑتی ہے کہ انہیں سکون نہیں ہے۔ تو اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوئیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سکون ملے تو اللہ رب العزت سے لو لگائیے، اور یقین مانیے کہ اگر آج ہم نے اپنے آپ کو نمازوں سے دور رکھا، آج اگر نماز کی اہمیت ہماری نظروں میں نہ رہی، تو وہ دن دور نہیں کہ جب اللہ سوال کرے گا اور یہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں گی کہ اللہ ہمیں ان لوگوں نے ویران چھوڑ دیا تھا،
अल्लाह तबारक व तआला ये तेरे बंदे जिन्हें इस बात की तौफीक नहीं होती थी कि वो मस्जिद में आकर मेरे इस घर के अंदर आकर वो इबादतें कर ले, अपने सजदे में रह कर सजदे को सर रख कर अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं कर ले। मेरे भाइयों, नमाज छोड़कर हम किस दुनिया में पड़े? नमाज की अहमियत जानने की हम कोशिश क्यों नहीं करते? हर हाल में हमें नमाज कायम करना, और अगर नमाज को हमने छोड़ा है तो यकीन मानिए किसी भी मैदान में हम कामयाब नहीं हो सकते। हो सकता है कि वक्ती तौर के लिए आपको लगे हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन वो सारी चीजें आपको कोई फायदा नहीं दे सकती। इसी तरह से आप देखिए, नमाज को नमाज के वक्त पर पढ़ना। बहुत सारे लोग हैं जो नमाज को नमाज के वक्त पर नहीं बल्कि नमाज को अपने वक्त पर पढ़ते हैं, और ये समझते हैं कि हम नमाज का हक अदा कर रहे हैं। नमाज को अपने वक्त पर नहीं बल्कि नमाज को नमाज के वक्त पर पढ़िए, तब जाकर मजा आएगा और तब जाकर वो हक अदा होगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बात इरशाद फरमाई कि इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीन किताबन मौकूता, ये नमाज जो है मोमिनों पर वक्त मुकर्ररा पर फर्ज की गई। ऐसा नहीं है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, जोहर को असर में मिला लिया, असर को मगरिब में मिला लिया, या फिर चलो अभी नमाज का वक्त है, हम अपने कारोबार में मशगूल हैं, हम अपने कारोबार से फारिग हो जाएंगे, जाकर नमाज पढ़ लेंगे, नमाज ही पढ़ना तो है नहीं। बल्कि यानी नमाज से हम कहते हैं कि कारोबार करना है। हम कारोबार से क्यों नहीं करते कि हमें नमाज पढ़ना है? भाई, हम तो ये कहना चाहिए कि हम नमाज के लिए अपनी सारी चीजों को छोड़ दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज का वक्त हो जाता, अपने घर बार वालों से ऐसे अलग हो जाते थे गोया कि उन्हें पहचानते ही। आज हम हैं, नमाजें छूट रही हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरी पूरी नमाजों को हम पांच की पांचों नमाजों को छोड़ बैठे हैं। सवाल किया जाए, क्या हम मुसलमान हैं? क्या आप मुसलमान हैं? हाँ भाई, हम तो मुसलमान हैं, हमें कौन ये कह सकता है कि हम मुसलमान नहीं है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी गोया कि उसने कुफ्र किया। इस हदीस को अगर हम सामने रखें, कितनी नमाजें हमारी छूटी। क्यों हम नमाज की अहमियत को नहीं समझते? नमाजों को छोड़कर हम कहां जाना चाहते और क्या हासिल करना चाहते? अब इसी तरह से अगर देखिए, वो लोग जो नमाज तो पढ़ते हैं, उनके लिए यह भी जरूरी है कि नमाज को जमात के साथ पढ़ी जाए। ये लोग समझ बैठे हैं कि नमाज पढ़ना है भाई, हम किसी भी वक्त जाकर नमाज पढ़ लेते हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि व अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। अल्लाह ने कहा कि नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो, ज़कात अता करो, वरकऊ मअर राकिईन। इसमें अहले इल्म ने जहां बहुत सारे माना बयान किए, वहीं पर एक माना यह भी बयान किया गया कि नमाज को जमात के साथ पढ़ा जाए। जमात के साथ अपने आप को नमाजी बनाओ मेरे भाई। ऐसा ना हो जाए कि हम जमात को छोड़ बैठे। और वो बहुत मशहूर हदीस हम जानते हैं कि वो नमाज जो जमात के साथ पढ़ी जाए और एक वो नमाज जो तनहा पढ़ी जाती है, अकेले पढ़ी जाती है, 27 दर्जे का फर्क होता है। उसके बावजूद हमें जमात की अहमियत नहीं मालूम, उसके बाद भी हमें जमात की अहमियत नहीं मालूम है। अब इसी तरह से सिर्फ एक सहाबी रसूल का वाकया अगर हम देख लें, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम जो एक नाबीना सहाबी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं कि या रसूलुल्लाह इन्नी रजुलुन ज़रीलुल बसर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं एक ऐसा शख्स हूं, ऐसा आदमी हूं जो कि नाबीना हूं, मुझे दिखाई नहीं देता। वशासिउद्दार, और मेरा घर बहुत दूर है, मैं मस्जिद तक नहीं आ सकता, और ना ही मैं किसी ऐसे शख्स को पाता हूं जो मस्जिद तक मुझे लाकर छोड़ दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहल्ली रुख्सा अन उसल्ली फी बैती, अल्लाह के नबी क्या आप मुझे इस बात की इजाजत देते हैं कि मैं नमाज को अपने घर पर पढ़ लूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हल तस्माउन निदा, क्या तुम अजान को सुनते हो? कहने लगे हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आंखें नहीं है लेकिन मेरा कान तो है।
میں اذان کو سنتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا اجد لک رخصہ، میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں جانتا اور میں تمہیں کوئی رخصت نہیں دے سکتا. تمہارے لیے ہمارے پاس کوئی رخصت نہیں. اب آپ غور کریے کہ کیا ہماری آنکھوں کے اندر بینائی نہیں ہے؟ کیا ہم اندھے ہو چکے ہیں؟ کیا ہمارے پیروں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم مسجد کو چل کر آئیں؟ کیا ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہمیں کوئی لا کر چھوڑ سکے؟ دنیاوی کاروبار کے لیے ہم ایک دوسرے کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ جہاں جانا ہوتا جاتے ہیں. کیا نماز کے لیے مسجد جانے آنے میں ہمیں کوئی حرج ہے؟ یا یہ ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا گھر بہت دور ہے، ہم مسجد کو نہیں آ سکتے؟ ہمارا گھر دور ہے یہ کہہ کر ہم بچ سکتے ہیں؟ نابینا صحابی ہیں، آنے میں بہت خطرے ہوتے تھے اور حدیث میں یہ بھی کہہ دیا گیا بہت دور تھا گھر، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں، اذان سنتے ہو مسجد میں آؤ. اب اس کے بعد بھی کوئی چیز بچتی ہے کیا؟ اور ایک حدیث وہ بہت مشہور ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری خواہش یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ مؤذن کو حکم دوں کہ وہ اذان دے اور اقامت کہے. اقامت کے بعد میں ایک شخص کو نماز کے لیے حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کروائے اور میں مدینہ کی گلیوں میں جا کر گھوموں، میرے ہاتھ میں آگ کا شعلہ ہو اور نماز کے وقت میں جس کو اس کے گھر کے اندر پاؤں اس گھر کو آگ لگا دوں. کون آگ لگائے گا آج؟ کون آگ لگائے گا آج؟ ہم سارے کے سارے لوگ بے نمازی. ایک گھر ہے پورا گھر پورا محلہ بے نمازی، اور ایسی حالتوں میں ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے گی. ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے. میرے بھائی اپنے آپ کو نمازی بناؤ. جہاں پر خود کو نمازی بناتے ہو وہیں پر اپنی آل اولاد کو بھی اس بات کا حکم دو کہ وہ نماز پڑھیں. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اگر نمازی ہیں تو دوسروں کو بھی نمازی بنائیے. ایسا نہ ہو خود تو آ کر جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، بیوی بچے گھر پر سو رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں. اگر ایسا بھی ہوا تو یقین مانیے آپ اللہ کے سامنے نہیں بچ سکتے. اللہ رب العزت سوال کرے گا کہ تم خود تو نمازی تھے، تمہاری بیوی بچے کیا کر رہے تھے؟ تمہاری آل اولاد کیا کر رہی تھی؟ کبھی تم نے انہیں حکم دیا کہ بیٹا تم بھی نماز پڑھو؟ بیوی کو کبھی تم نے کہا کہ تمہیں بھی نماز پڑھنی ہے؟ تو ایسی حالتوں میں خود کو جہاں اپنے آپ کو نمازی بناتے ہو دوسروں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بناؤ. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا، ایسے لوگ جو نماز فجر چھوڑ کر سوئے رہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس بات کا ذکر ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بال الشیطان فی اذنہ، شیطان ایسے لوگوں کے کانوں میں پیشاب کر کے چلا جاتا. آج ہم ہیں، آج آپ اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، خود سے یہ سوال کریے کہ ہم نے کیا آج نماز فجر پڑھی ہے؟ اور اگر پڑھی ہے تو کیا ہم نے اپنے آپ کو حاضر کیا مسجدوں میں؟ کیا ہم نے حاضری دی ہے مسجد میں؟ کہنے کو مسلمان نہیں بلکہ کرنے کو مسلمان بنیے. اور یقین مانیے کہ آج اگر ہم نماز قائم نہیں کرتے، آج ہماری ضمیر اگر مجھے اس بات پر نہیں ابھارتی ہے کہ نماز قائم کریے، تو یقین مانیے کہ اپنی اس ضمیر کا جنازہ پڑھ لیجیے. مردہ ہو چکی ہے آپ کی ضمیر کی، جو آپ کو اذان کی آواز سننے کے بعد بھی آپ کو اپنے بستر سے نہ اٹھا سکے. اذانیں ہو رہی ہیں، مؤذن کہہ رہا ہے کہ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. ہم اپنے نرم ملائم بستروں میں سو کر نماز کو ضائع اور برباد کرتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کے اس گھر کے اندر بیٹھ کر یہ عہد کرو اور آج سے یہ کہہ کر اپنے آپ سے عہد کر کے جاؤ کہ ہم جس حال میں رہیں گے انشاءاللہ نماز ہم سے نہیں چھوٹے گی. جس حال میں ہم رہیں گے ہم نماز کو قائم کریں گے. کم سے کم انشاءاللہ کہو انشاءاللہ کہ اللہ رب العزت نے چاہا تو ہم نماز کو مسجد کے اندر آ کر ادا کرنے کی کوشش کریں گے. اور صرف میں آخری جملہ یہی کہوں گا کہ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے. آپ کی نماز یعنی آپ کی نماز جنازہ، اپنی نماز جنازہ پڑھی جانے سے پہلے اپنے آپ کو نمازی بنا لو، ورنہ پھر کسی بھی میدان میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. خلاصہ کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ایک چیز یہ بھی دیکھنا ہے، سلو کما رأیتمونی اصلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس طرح نماز پڑھو جیسا مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے.
ہم اپنی نمازوں کا محاسبہ کریں اور دیکھیں کیا ہماری نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے. تو آپ نماز پڑھیے، اپنی تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر نماز کو اہمیت دیجیے، اور انشاءاللہ اس کے بدلے اللہ آپ کو وہ دے گا جو آپ گمان نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العزت تیرے اس گھر کے اندر بیٹھ کر آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ ہم جہاں بھی رہیں گے، جس حال میں رہیں گے، اللہ ہم سے نمازیں نہیں چھوٹیں گی، اللہ ہم سے نمازیں قضا نہیں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو تو متقی پرہیزگار بنا دے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو 5 وقتہ نمازی بنا دے. اللہ رب العزت بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو نمازی بنا دے. اللہ نماز کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے اس گھر کو آباد کرنے والا بنا دے. اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں نماز کی محبت ڈال دے کہ اللہ ہم نماز کو قائم کرے. اللہ اس سے پہلے ہم سے جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما. اللہ رب العزت تو ارحم الراحمین ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو بندوں کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے. اللہ جانے انجانے میں ہم نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما. اللہ رب العزت ہمارے وہ احباب جن کا انتقال ہو چکا، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے. اللہ رب العزت ان کے قبر کو نور سے بھر دے. اللہ تبارک و تعالی قبر میں عذاب ہو رہا ہو تو ان کے عذاب کو دور فرما. اللہ رب العزت جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.